الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اہل القرى اور یقیناً اگر بستی کے رہنے والے آمنو ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے اللہ سے ڈرتے لفتحنا تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم کھول دیتے علیہم ان پر برکات من السماء والارض آسمان اور زمین کی برکتوں کو ولیکن اور لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کذبوا اس کے برعکس جھٹلایا نبیوں کو اور ان کی طرف نازل ہونے والی شریعتوں کو فأخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا ان کو بما کانوا یکسبون اس سبب جو وہ کمایا کرتے تھے۔ قوم شعیب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف پیغمبر شعیب علیہ السلام کو نبی رسول پیغمبر امام رہبر رہنما ڈرانے والا خوشخبریاں دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ جب پیغمبر آیا اس نے آ کر کے اپنی دعوت پیش کی حسب معمول جس طرح دیگر انبیاء نے اپنی دعوت دی، تو یہ لوگ دعوت قبول کرنے کی بجائے انہوں نے اس پیغمبر کے ساتھ انا ہٹ درمی بغض رکھا اور اس کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں بیان فرماتے پھر آپ سن چکے ہیں پیچھے کہ انہوں نے اس مذاق اور تمسخر اڑایا، اس کے سبب اللہ رب العالمین نے انہیں دردناک عذاب دیا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ اگر اس بستی کے رہنے والے آمنوا ایمان لاتے واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے۔ زمین کی برکتیں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین زمین سے بہترین ان کو پھل عطا کرتا، زمین کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دیتا، آسمان سے بارشیں برساتا اور ان کے لیے دنیا بہترین اور اچھی کر دیتا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کا جھٹلایا اور پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہم نے پھر یہ عذاب جو ان کو دیا وہ اس وجہ سے دیا جو یہ خود کمایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا بستی کے رہنے والے أن يأتيهم کہ ہمارے ان کے پاس آیا بأسنا بياتا وهم نائمون ہمارا عذاب راتوں رات جبکہ یہ سو رہے تھے۔ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں أَوَ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ کیا یہ بستی کے رہنے والے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، ہماری طرف سے عذاب آیا بأسنا ضحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ اس حال میں کہ دن چڑھا ہوا تھا، روشنی تھی اور یہ کھیل کود کر رہے تھے اور ان کے اوپر ہمارا عذاب آ گیا۔ تو رب تعالیٰ یہاں بیان یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی شان، اللہ رب العالمین کی عزت عظمت جو ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کچھ چیلنج نہیں کر سکتا جس طریقے انہوں نے کیا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا اور یہ سمجھے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے پوچھ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے، جزا دے سکتا ہے۔ فرمایا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ جو لوگ اللہ رب العالمین پر یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایک تدبیر یہ کی انہوں نے کی تو ایک تدبیر اللہ رب العالمین نے کی، اور یہ جو خود تدبیر کرنے والا ہے یہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ فرمایا ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ایک تدبیر دنیا والے کرتے ہیں، ایک تدبیر اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے، اور کام وہی تدبیر آتی ہے جو اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے۔
تو یہاں اس آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو بجا لانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی انسان کی کامیابی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے نیک عمل کرنے سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی فائدہ یا نفع نہیں پہنچتا، ذرہ برابر بھی اس کو ہماری گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر ذرا برابر بھی نقص نہیں پہنچتا۔ جو ہم نیک عمل کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہ دنیا کا نظام ایسا پیدا کیا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔